یہ تھے محقق اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو عقائد سمجھا رہے تھے۔ ان کے بیان کے دوران ہی ہماری بزم کے زینت بنے ہیں شاعر اسلام جناب مولانا نادر صدیقی صاحب۔ میں اپنے علاقے میں پہلی دفعہ آنے پر اپنی طرف سے پوری جلسہ انتظامیہ کی طرف سے اور پورے اہل علاقہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور عبدالجبار سلفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کے سامنے سیرت کے عنوان سے اور عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان سے گفتگو فرما رہے تھے، اور آج کے اس جلسے کا عنوان بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے درمیان میں صرف 2-3 منٹ میں ایک بات کرنی ہے، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہے تو وہ بات کر لی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، عظمت ہے، وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے، جتنے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے، ہر ایک نے اپنے انداز میں حضور کی تعریف کی، لیکن کوئی بھی حضور کی تعریف کا حق ادا بولے نا یار، کوئی بھی حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی تعریف کا ایک گوشہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ان 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے خود منتخب فرمایا، اور جس وقت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو بن مانگے دنیا کے اندر نہیں بھیجا، بن مانگے دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ اللہ نے اپنے خلیل سے ساری زندگی قربانیاں لی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے حکم دیا میرے خلیل آگ میں چھلانگ لگا دو، ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے حکم دیا وطن چھوڑ دو، وطن چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی اور بیٹے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ آؤ، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم اپنے معصوم بچے کے گلے پر چھری چلا دو، ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ سے اتنی ساری قربانیاں لی، پھر بیت اللہ تعمیر کروایا، اور بیت اللہ جب تعمیر ہو چکا تو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے اللہ کا حبیب مانگا ہے۔ 1,24,000 انبیاء خود آئے، اللہ نے ان کو خود منتخب کیا، اللہ نے خود منتخب کر کے بھیجا، لیکن جس وقت باری آئی آمنہ کے لال کی تو اللہ نے خود بخود نہیں بھیجا، ابراہیم خلیل اللہ کے مانگنے پر بھیجا۔ انبیاء کی فہرست میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر واحد وہ پیغمبر اور رسول ہیں جن کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا ہے، تب اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے جس کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا ہے۔ کیوں جی؟ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر۔ بولے نا یار، سارے بولیں۔ حضرت عمر۔ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں نا، سارے صحابہ خود حضور کی مجلس میں چل کر آئے، اور ایک وہ صحابی ہے جو خود چل کر نہیں آیا، اللہ کے نبی نے اللہ سے مان کر لیا ہے۔ باقی سارے صحابہ مرید نبی ہیں، ایک صحابی ہے جو مرید نبی ہے، ساتھ میں مراد نبی ہے۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ اس کا نام کیا ہے؟ عمر۔ سارے بولے نا یار، میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ میرے خیال ہے اس موڈ میں ہی نہیں ہے۔ اس صحابی کا نام کیا ہے جی؟ باقی سارے صحابہ مرید نبی ہیں، ایک صحابی مراد نبی ہے، اس صحابی کا نام کیا ہے؟ عمر ہے۔ جی یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے کہ
جس کو میرے اور آپ کے نبی نے خلاف کعبہ کو پکڑ کر رب سے مانگا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے دوستوں، میرے نبی کا خلاف کعبہ کو پکڑ کر عمر کو اللہ سے مانگنا عمر کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن آگے دیکھیے تو صحیح، آقا نامدار ساری کائنات کا سردار پیغمبر غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کس کو مانگ رہا ہے؟ عمر کو مانگ رہا ہے۔ مانگ کس لیے رہا ہے؟ دین اور اسلام کی عزت کے لیے مانگ رہا ہے۔ حضور کا غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے عمر کو مانگنا، آپ کے خیال میں عمر کی تھوڑی سی عظمت ہے؟ بہت بڑی عظمت ہے۔ پھر مانگا کس کے لیے؟ اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر ابن الخطاب۔ اے اللہ، اگر اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت چاہتا ہے تو عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ عمر وہ جس کو حضور نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے مانگا ہے۔ عمر وہ جس کو حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر وہ کہ جب معراج کی رات حضور معراج سے واپس آئے تو کہا عمر جنت کی سیر کی تھی، جنت کی سیر کرتے کرتے ایک بڑا خوبصورت محل میں نے دیکھا تھا۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ تو جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ عمر وہ جس کا محل حضور جنت میں دیکھ کر آئے ہیں۔ چھوڑو ساری باتوں کو، عمر وہ جو 1500 سال سے آج بھی حضور کے ساتھ روزے میں سویا ہوا ہے۔ اور ابھی حضرت بیان کر رہے تھے حضور کا روزہ کیا ہے؟ حضور کا روزہ جنت ہے۔ عمر وہ ہے جو مرنے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ جنت میں آرام پذیر رہے گا۔ وہ عمر آج اگر 1500 سال گزرنے کے بعد کوئی بندہ اس عمر کی گستاخی کرے تو کیا خیال ہے ہمیں چپ رہنا چاہیے؟ بولے نا جی، کیا خیال ہے ہمیں چپ رہنا چاہیے؟ مسلمان کا کام چپ رہنا نہیں ہے۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، قرآن نے مختلف انداز میں ان کو جواب دیے ہیں۔ آپ سورہ قلم کھول کے دیکھیں، ولید بن مغیرہ ایک آدمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور دین کی باتیں کر رہے تھے۔ حضور اکرم کو کہنے لگا محمد نعوذ باللہ تو پاگل تو نہیں ہے؟ ولید بن مغیرہ نے حضور کو کیا کہا؟ الک مجنون، کیا تو پاگل ہے؟ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے حضور کو صرف ایک مجنون کا لفظ کہا تھا۔ آپ سورہ قلم پڑھ کے دیکھیں، حضرت اللہ نے آگے سے جواب میں ولید بن مغیرہ کو 10 گالیاں دی ہیں۔ کس نے گالیاں دی ہیں؟ اللہ نے 10۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان حضور پر درود پڑھتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بدبخت حضور کی گستاخی میں بات کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے 10 لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب حضور پر درود پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں آتی ہیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے 10 لعنتیں آتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے 10 لعنتیں کی اللہ نے کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل، یہاں تک نہ ہو گئی۔ اور نو کے بعد اللہ فرماتے ہیں بعد ذالک زنیم، میرے محبوب پیغمبر اس بدبخت کو چھوڑیں جس نے آپ کو مجنون کہا ہے، یہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ چھوڑے ساری باتوں کو میرے محبوب پیغمبر، یہ تو حلال ہی ہے ہی نہیں، یہ حرام ہی ہے۔ عتل بعد ذالک زنیم، زنیم کا معنی کسی تفسیر کے اندر بھی دیکھ لے، اللہ خود فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر یہ بھی ہے، یہ کمینہ یہ بھی ہے، یہ کمینہ یہ بھی ہے۔ چھوڑیں ان ساری باتوں کو، آپ کی گستاخی کرتا ہے یہ تو ہے ہی حرامی۔ حضور کے گستاخ کو حرامی کس نے کہا؟ بولیں یار، حضور کے گستاخ کو حرامی کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، قرآن نے کہا۔ میرا وجدان کہتا ہے حضور کے صحابہ کی گستاخی کرنے والا اگر پورا حرامی نہیں ہے تو اس کے نطفے میں شک ضرور ہے۔ حلالی بندہ نہ حضور کی گستاخی کر سکتا ہے نہ حضور کے صحابہ کی گستاخی کر سکتا ہے۔ سندھ کے اندر، حیدرآباد کے اندر ابھی 2-3 دن پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا جلا کر اس کو آگ لگائی گئی، اور ان بدکماشوں نے پھر اس پتلے کو جلانے کی وہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کی،
اور پھر ساتھ میں آپ لوگوں نے نعرے سنے ہوں گے. کیا نعرے لگا رہے تھے؟ نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کے نعرے لگا رہے تھے. لعنت اگر حضرت عمر پر کوئی کرے گا تو وہ لعنت حضرت عمر پر نہیں جائے گی، کرنے والے کے اوپر خود لوٹ کر آئے. حضرت عمر کو لعنتی کہنے والا خود کیا ہے؟ بولے نا یار. حضرت عمر کو لعنتی کہنے والا خود کیا ہے؟ لعنتی. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ پر لعنت کر رہا ہو تو تم اسے کہو صحابہ پر لعنت نہیں ہے، تم پر لعنت ہے. بغیر کسی تاخیر کے آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام جناب نادر صدیقی.